وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وقد قيل إن علماء الأمة كأنبياء بني إسرائيل. علماء کرام کے سامنے کوئی بات کہنا سورج کو چراغ دکھانا ہے، اس لیے کچھ کہنے کی ہمت تو نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال جب ہم طالب علم تھے تو سبق کی تکرار کیا کرتے تھے، وہ سبق استاد سے سبھی طالب علموں نے پڑھ رکھا ہے، اسی کو ایک تکرار کراتا تھا۔ تو جو بات عرض کروں گا وہ ہماری سب کی پڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ اب ایک بندے کو بٹھا دیا کہ چل تکرار کرا، اس نے تکرار کرائی، بس وہی باتیں جو آپ نے پڑھ رکھی ہیں اسی کو میں مکرر کہوں گا، کوئی نئی بات میرے پاس نہیں۔ ایک آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی، ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کنتم، علم الہی میں تم بہترین امت تھے، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تمہیں وجود میں لایا گیا، یعنی امت محمدیہ بہترین امت تھی، اسے اللہ نے ریزرو رکھا تھا۔ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کو یہ امت دی گئی۔ گزشتہ نبیوں کو بھی ہر نبی کو امت ملی، لیکن خیر امت اسی نبی کو ملی، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی بہترین امت ملی۔ پھر اس کے بعد اس کا فرض منصبی بتلایا ہے، اس امت کا فرض منصبی بتلایا ہے، علماء کا صرف نہیں، پوری امت کا فرض منصبی بتلایا ہے۔ معروف کا حکم دو، منکر سے لوگوں کو روکو۔ جب پوری امت کو یہ حکم دیا ہے تو ہم علماء بھی اس حکم کے مخاطب ہیں کہ تمہیں جو وجود میں لایا گیا ہے، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے وجود میں لایا گیا ہے، تمہیں لوگوں کو نفع کیسے پہنچانا ہے؟ اس طرح پہنچانا ہے کہ معروف کا حکم دو، منکر سے روکو۔ مگر ان دونوں کاموں کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے تمہارا اللہ پر یقین ہو کہ تمہاری بات میں اثر ہوگا، اور اگر تمہارا ہی اللہ پر یقین نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تو تمہاری بات میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ تو میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے جو آپ حضرات جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک روایت ہے
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ خاصتاً فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کریمہ صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے خاص طور پر، یعنی پوری امت کے لیے آیت نہیں ہے۔ اور موٹی سی بات ہے، کیا شیعہ بھی خیر امتن ہے؟ کیا قادیانی بھی خیر امتن ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ وہ فرقہ، یہ فرقہ، وہ فرقہ، اسلام میں 73 72 73 فرقے ہیں، کہ یہ سب خیر امت ہے؟ کون سی عقل کہہ لے گی کہ یہ خیر امت ہے؟ اس لیے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ خاصتاً فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کریمہ خاص طور پر صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے، اور فرمایا کہ بعد کے لوگوں میں سے جو صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے ان کے حق میں یہ آیت ہے، سب کے لیے نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد عام طور پر کتابوں میں نہیں، مگر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی جو تبلیغ جماعت کے دوسرے حضرت جی ہیں، ان کی معروف کتاب حیات الصحابہ، اور وہ عام متداول ہے، مسجدوں میں رکھی ہوتی ہے۔ اس کے پہلے باب میں وہ آیات کریمہ جمع کی گئی ہیں جس میں صحابہ کے فضائل ہیں، دوسرے باب میں وہ احادیث شریفہ جمع کی گئی ہیں جس میں صحابہ کے فضائل ہیں، اور تیسرے باب میں وہ آثار جمع کیے ہیں جس میں صحابہ کے فضائل ہیں۔ تو تیسرے باب میں یہ روایت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت عمر کے اس ارشاد میں صحابہ کی خاص فضیلت ہے، اس لیے تیسرے باب میں یہ روایت آئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ آیت ساری امت کے لیے نہیں ہے، صحابہ کے لیے ہے، اور جو صحابہ کے نقش قدم پر ہیں ان کے لیے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ قرون ثلاثہ زمانے کی لمبائی میں یک کے بعد دیگرے ہیں، صحابہ کا قرن، پھر تابعین کا قرن، پھر تبع تابعین کا قرن، ایسا سمجھا جاتا ہے۔ مگر میرے بزرگوں یہ سمجھ جاننا چاہیے کہ زمانے کی چوڑائی میں چاروں قرن ایک ساتھ چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات تھے تو کیا تمام مومنین نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ جن خوش نصیب مومنین کو زیارت نبوی کی توفیق ملی وہ صحابہ ہو گئے۔ سب مسلمانوں نے حضور کی زیارت نہیں کی تھی، مسلمان تو جزیرت عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ پھر کوئی صحابی کسی قبیلے میں زکاتیں وصول کرنے گئے تو اب قبیلے والوں نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا تو وہ تابعی ہو گئے۔ اور ایسے بھی لوگ تھے کہ انہوں نے صحابی کو بھی نہیں دیکھا، وہ تابعی کسی ضرورت سے ان کے قبیلے میں گئے تو انہوں نے تابعی کو دیکھا تو تبع تابعی ہو گئے۔ اور ایسے بھی لوگ ہو سکتے تھے کہ انہوں نے تابعی کو بھی نہیں دیکھا، تبع تابعی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ چوتھا قرن ہو گئے۔ بہرحال زمانے کی چوڑائی میں یہ چاروں قرن ساتھ چلتے ہیں، اور لمبائی میں یک کے بعد دیگرے چلتے ہیں، لیکن ملے جلے چلتے ہیں۔ آخری صحابی سن 110 ہجری میں وفات پائی
تو اس سے پہلے تابعین بے شمار تھے، بلکہ پورا ملک تابعین سے بھرا پڑا تھا۔ تابعین تو حضور کی آنکھ بند ہوئی، اس کے بعد جو بھی مسلمان ہوا وہ تابعی ہے۔ انہوں نے صحابہ کو دیکھا تو تابعی، تو تابعی بھی چل رہے ہیں اور صحابہ بھی چل رہے ہیں۔ 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا تو صحابہ کا قرن ختم ہوا۔ اسی طرح سے ایک وقت آیا کہ آخری تابعی بھی دنیا سے اٹھ گئے، ان تابعین کے ساتھ تبع تابعین بھی چل رہے تھے۔ جب آخری تابعی کا انتقال ہوا تو دوسرا قرن ختم ہوا، اب تیسرا قرن تبع تابعین کا چل رہا ہے، وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، وہ چل رہا ہے، اور چوتھا قرن بھی ان کے ساتھ ہی ساتھ ہے۔ بس حضرت عمر جو فرما رہے ہیں وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں سب مسلمان صحابہ نہیں تھے، کثرت تابعین کی، تبع تابعین کی ہو گئی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نزلت خاصتاً فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ صحابہ کے علاوہ جو دوسرے مسلمان ہیں، چاہے وہ تابعین ہوں چاہے تبع تابعین ہوں، وہ بھی موجود ہیں، سب حضرت عمر کے زمانے میں موجود ہیں۔ ان میں سے جو صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے انہی کے لیے یہ آیت ہے، دوسروں کے لیے آیت کریمہ نہیں۔ صحابہ کے نقش قدم پر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ پاس دو چیزیں تھیں، عقیدہ اور عمل۔ عقیدہ تو وہی جو آج اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، وہی صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اور یہ بات آپ حضرات جانتے ہیں کہ صحابہ میں عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہو، مسائل میں اور معاملات میں اختلاف ہوئے، مسائل میں بھی اختلاف ہوئے، معاملات میں بھی اختلاف ہوئے، لیکن عقائد میں اختلاف نہیں ہوا۔ گمراہ فرقے جو وجود میں آئے وہ غیر صحابہ میں آئے، اور وہ صحابہ موجود تھے، صحابہ کی موجودگی میں ان غیر صحابہ میں عقائد میں اختلاف شروع ہوا، فرقے وجود میں آنے شروع ہوئے۔ تو صحابہ میں ایک تو عقیدہ تھا، عقیدہ تو وہی ہے جو آج اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں جو اسلام میں مسلمانوں میں گمراہ فرقے پیدا ہوئے، گمراہ فرقے عقائد میں اختلاف سے پیدا ہوتے ہیں، مسائل میں اختلاف سے نہیں پیدا ہوتے۔ مسائل میں اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا، درحال کہ صحابہ میں کوئی فرقہ نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ مسائل میں اختلاف سے کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوتا ہے، عقائد میں اختلاف سے فرقہ پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ 72-73 فرقوں والی حدیث ہے، اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، مسائل کے ساتھ نہیں ہے۔ مسائل ترمذی میں حدیث ہے، اختلاف و اصحابی رحمت لامتی، میرے صحابہ کے درمیان میں جو اختلافات ہوں گے وہ میری امت کے لیے رحمت ہوں گے۔ تو صحابہ میں عقائد میں تو اختلاف ہوا ہی نہیں، مسائل میں اختلاف ہوا ہے، اور مسائل کے اختلاف کو حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے رحمت ہوں گے، زحمت نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فرقے بنتے ہیں عقائد میں اختلاف سے، مسائل میں اختلاف سے فرقے نہیں بنتے۔ اس کو آپ ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دوسری صدی میں اور اس کے بعد مجتہدین میں جو اختلافات ہوئے، مجتہدین 300 گزرے ہیں، ان میں جو مسائل میں اختلاف ہوا، پھر وہ جو 300 مجتہدین تھے ان کے مذاہب بھی محفوظ نہیں ہوئے، شاگرد اچھے نہیں ملے،
اور ان کا فالو کرنے والے بھی دیر سویر ختم ہو گئے، اور پھر وہ معاملہ ائمہ اربعہ میں آ کر ٹھہر گیا۔ ائمہ اربعہ کے درمیان میں جو مسائل اختلافی ہیں، اگر آپ جائزہ لیں گے تو تمام بڑے مسائل، معرکۃ الآراء مسائل، صحابہ کے زمانے سے اختلافی چلے آ رہے ہیں۔ ائمہ اربعہ نے اختلاف پیدا نہیں کیا۔ رفع یدین تو صحابہ کے زمانے سے آ رہا ہے، ترک رفع دونوں صحابہ کے زمانے سے آ رہے ہیں، آمین بالجہر آمین بالسر یہ بھی صحابہ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، مقتدی فاتحہ پڑھے نہ پڑھے یہ اختلافی صحابہ کے زمانے سے آ رہا ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھا ہے۔ اب جب ائمہ کا دور آیا تو ہر امام نے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے کسی نے یہ رائے لے لی، کسی نے یہ رائے لے لی۔ دو اماموں نے ترک رفع کو لے لیا، دو اماموں نے رفع کو لے لیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ اماموں نے امت کو لڑا دیا، اماموں نے نہیں لڑا دیا ہے، یہ تو رائے صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ صحابہ نے تو کسی نے اپنے اس نقطۂ نظر سے اس کو لیا، کسی نے اس کو لیا۔ بہرحال آپ پورا جائزہ لیں، تمام معرکۃ الآراء مسائل جو ہیں ان کا اختلاف صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور صحابہ کے اختلاف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ بس جو اس وقت 4 مسالک ہیں، اگر سارے مجتہدین کی مسائل محفوظ رہتے تو 300 مذاہب ہوتے، مگر وہ سب ان کے اقوال پورے محفوظ نہیں ہوئے یا شاگرد اچھے نہیں ملے اور وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ آج جو 4 مذاہب ہیں، مسالک ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ تو مسائل میں اختلاف، اور فرقے عقائد میں اختلاف سے بنتے ہیں، مسائل میں اختلاف سے فرقے نہیں بنتے۔ اگر فرقے بن جائیں گے تو 73 فرقوں میں سے ایک حق ہے، باقی تو گمراہ ہیں، اور حضور فرماتا ہے کہ میرے صحابہ کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے۔ لہذا یہ بات ذہن میں صاف ہو جانی چاہیے کہ صحابہ کے درمیان میں عقائد میں کوئی اختلاف نہیں تھا، صحابہ میں کوئی فرقہ نہیں تھا، مسائل میں اختلاف تھے، اور معاملات میں اختلاف ہوئے۔ معاملات میں جو اختلاف ہیں وہ بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ ابھی میں عرض کروں گا، ہمارا تمبورا بجا لے، پھر میں عرض کروں گا۔ تمبورا سمجھتے؟ چلو کہو گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ So mentions at the beginning that it's not easy to speak in front of the ulama. یہاں ایک رک جاؤ۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ تو مدرس ہیں، عربی میں ہمیں سمجھا دیجیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں عربی اہل لسان نہیں ہوں، میری مادری زبان عربی نہیں ہے، عربی بولوں گا تو مجھے الفاظ سوچنے پڑیں گے، تو میں الفاظ سوچوں یا معنی سوچوں؟ میرے ذہن میں پہلے سے کچھ نہیں ہے، اب بیٹھا ہوں معنی سوچتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں۔ اب میں عربی میں بولوں گا تو مجھے تو الفاظوں کو دعوت دینی ہے کہ تو لفظ آ، تو میں معنی کب سوچوں گا؟ اس لیے وہ زبان میں بولتا ہوں جس میں مجھے زبان کے الفاظ نہیں سوچنے، وہ خود بخود آتے ہیں، اور میرا ذہن معنی سوچتا رہتا ہے اور میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ اب آ رہا آپ حضرات کا مسئلہ تو تمبورا ساتھ لایا بجے یہ پہلے کہوں؟ کہہ لو، یہ بھی کہنا، یہ پہلے کہنی چاہیے۔ ایک حدیث لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ بے اصل ہے۔ اختلاف الامت رحمت، یا اختلاف امتی رحمت، یہ حدیث لا اصل لہ۔ حدیث کی کسی کتاب میں یہ حدیث نہیں ملی، اور یہ قاعدہ یاد رکھو، 4 باتیں بزرگوں کے ملفوظات میں جو حدیثیں پائی جاتی ہیں، تاریخ کی کتابوں میں جو حدیثیں پائی جاتی ہیں،
فقہ کی کتابوں میں جو حدیثیں پائی جاتی ہیں اور لوگوں کی زبانوں پر جو حدیثیں رائج ہیں، اگر وہ حدیثیں حدیث کی کتابوں میں سند کے ساتھ ملیں اور سند قابل اعتبار ہو تو اس کا اعتبار ہے، ورنہ ان 4 طرح کی حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ بزرگوں کے ملفوظات میں، تاریخ کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں اور لوگوں کی زبانوں پر جو حدیثیں رائج ہیں ان کا اعتبار اس وقت ہے جب وہ حدیث کی کتابوں میں ملیں، سند کے ساتھ ملیں اور سند قابل لحاظ اور قابل اعتبار ہو تو اس کا اعتبار ہے، اس کے بغیر اعتبار نہیں۔ اسی وجہ سے ہدایہ میں جو حدیثیں آئی ہیں ان کی ذیلعی رحمہ اللہ نے تخریج کی۔ کیا ضرورت پڑی تخریج کی؟ وہ ہدایہ کی حدیثوں کا اعتبار اس وقت ہوگا جب وہ حدیث کی کتابوں میں بتاؤ کہ یہ حدیث یہاں ہے۔ الرافعی الکبیر میں جو حدیث ہے وہ فقہ کی کتاب ہے، فقہ شافعی کی کتاب ہے، اس میں جو حدیثیں آئی ہیں تو حافظ ابن حجر علیہ الرحمٰن نے تلخیص الحبیر لکھی ہے اور ان تمام حدیثوں کی تخریج کی ہے۔ بس یہ جو حدیث ہے اختلاف امتی رحمت یا اختلاف الامت رحمت لا اصل لہ، موضوعات پر لکھنے والوں نے صراحت کی ہے کہ یہ بے سند حدیث ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ بس اگر کسی اردو کتاب میں کوئی حوالہ دے کہ فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں، یہ سب جھوٹے حوالے ہیں، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حدیث یہ ہے جو ترمذی میں ہے، اختلاف اصحابی رحمت لامتی، حدیث کیا یہ بھی ضعیف ہے، مگر ضعیف حدیث سے آسمان ٹوٹنے پڑے گا۔ یہ تو البانی نے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا، تمام کتابوں میں سے ضعیف حدیثیں نکال کر موضوعات میں جوڑ دی اور کتاب لکھی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرها السیء فی الامہ، اور تمام عرب نوجوانوں کا ذہن بن گیا کہ ضعیف یعنی موضوع، وہ جب کہیں ھذا حدیث ضعیف یعنی موضوع، یہ تو اس اللہ کے بندے نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ ورنہ جب سے حدیثیں لکھی گئی تو حدیث موضوع تو حدیث ہی نہیں، اس کے لیے تو الگ کتابیں لکھی گئی، اور صحیح اور ضعیف سب حدیثیں ایک ہی کتاب میں جمع کی گئی، کیونکہ صحیح حدیث سب سے پہلے لی جائے گی، اور کسی مسئلے میں صحیح حدیث نہ ہو تو تمام فقہا ضعیف حدیث لیتے ہیں جبکہ ذوق محتمل قابل برداشت ہو۔ اس لیے میں نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن امام ترمذی نے ذکر کی ہے، قابل استدلال ہے، لہذا حدیث یہ ہے، اور اختلاف الامہ رحمت یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ ضرور بھائی یہ بات تو درمیان میں آ گئی تھی، اصل تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ صحابہ میں مسائل میں اور معاملات میں اختلاف ہوئے، عقائد میں نہیں ہوئے۔ مسائل کے اختلاف تو وہی بڑے بڑے مسائل ہیں جو ائمہ اربعہ میں اختلافی ہیں، یہی سب صحابہ سے اختلافات چلے آ رہے ہیں۔ اور معاملات کے اختلاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کے زمانے سے معاملات میں اختلاف ہوا، مگر میں سب مثالیں دینے جاؤں گا تو بات دور چلی جائے گی۔ سب سے پہلا اختلاف شیخین میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما میں اختلاف ہوا کہ مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں فوج بھیجوں گا، حضرت عمر کہتے تھے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، آپ کیسے ان سے لڑیں گے؟ حضرت صدیق اکبر کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، حضرت کا صرف ایک دلیل تھی کہ وہ نماز اجتماعی ادا کرتے ہیں، اگر زکوٰۃ اجتماعی نہیں ادا کریں گے تو میں ان سے لڑوں گا۔
اور دونوں بزرگوں میں گفتگو ہوتی رہی آخر حضرت عمر کا وہ شرح صدر ہو گیا اور حضرت ابو بکر کی بات مان لی. پھر مانعین زکوٰۃ سے لڑنے کی نوبت نہیں آئی. حضرت صدیق اکبر نے خلیفہ ہوتے ہی 2 ایسے کارنامے انجام دیے تھے کہ چھوٹے چھوٹے فتنے سب دب گئے. ایک تو مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور 50,000 کا لشکر اکٹھا کر دیا. صدیق اکبر نے فوراً خالد ابن ولید کا لشکر روانہ کیا، 10,000 کا لشکر لے کر روانہ کیا، اور مدینہ سے یبامہ تک 1 مہینے کا راستہ تھا. خالد ابن ولید نے دوہنا میں لشکر ڈالا. دوہنا میں سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا، وہاں ریت اڑتی ہے، دب جاتا آدمی، اور 10 دن میں پہنچ گئے اور جنگ ہوئی اور مسیلمہ مارا گیا. اس کا فتنہ ختم، 50,000 کا فتنہ ختم. دوسرا جیش اسامہ جو حضور نے ترتیب دیا تھا، اور وہ تیار ہو کر مدینہ سے باہر پڑاؤ بھی ڈال چکا تھا، جس میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے، حضرت عمر بھی اس میں تھے. اور حضور کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو لشکر وہاں رکا رہا حضور کی صحت کی انتظار میں. طبیعت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ حضور اللہ کو پیارے ہو گئے. اب مسئلہ یہ آیا کہ سارے جزیرت العرب میں ارتداد پھیل رہا ہے، اس لشکر کو بھیجا جائے نہ بھیجا جائے. یہ لشکر رومن ایمپائر سے ٹکر لینے کے لیے جا رہا تھا. تمام صحابہ کی رائے تھی کہ نہ بھیجا جائے. اگر قبیلوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ صدیق اکبر نے کہا یہ لشکر حضور نے ترتیب دیا ہے، میں اسے روک نہیں سکتا. اگر لوگوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا اور مجھے لومڑیوں نے پھاڑ کھایا تو بھی میں یہ لشکر روانہ کروں گا. حضور نے ترتیب دیا، میں نہیں روک سکتا. بس حضرت صدیق اکبر تو خلیفہ بن گئے تو لشکر میں سے آٹومیٹکلی ایکسیپشن ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بھی مانگ لیا. اس حضرت اسامہ کمانڈر تھے کہ عمر کو بھی پیچھے رہنے دو. بس 2 پیچھے رہے، باقی سب لشکر روانہ. اور وہ دندناتا وہ موتا تک گیا. یہ بارڈر پر ہے، دشمن سامنے آیا ہی نہیں. تو فتح و ظفر کا فریرہ اڑاتا ہوا لشکر واپس آیا. اب سارے عرب نے سوچا کہ مدینہ والوں کے پاس بہت بڑی طاقت ہے. ایک تو مسیلمہ سے 50,000 کا لشکر لڑنے کے لیے لشکر بھیج دیا، یہ لشکر رومن امپائر سے ٹکر لینے کے لیے بھیج دیا، معلوم تھا بڑی طاقت ہے. بس سب کو ساتھ سونگ گیا. اور پھر ان مانعین زکوٰۃ سے لڑنے کی نوبت نہیں آئی. مگر یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ شعائر اسلام میں سے جو امور ہیں، اگر کوئی قوم اس کا عملی انکار کرے گی. مانعین زکوٰۃ کیا کہتے تھے؟ ہم سینٹرل گورنمنٹ کو زکوٰۃ نہیں بھیجیں گے، ہم اپنا نظام زکوٰۃ کا خود بنائیں گے، اپنے قبیلے کی زکوٰۃ لے کر ہم خود تقسیم کریں گے، سینٹرل گورنمنٹ کو نہیں بھیجیں گے. صدیق اکبر یہ کہتے تھے کہ نماز جب اجتماعی پڑھتے ہو تو زکوٰۃ اجتماعی کیوں نہیں؟ تم الگ الگ، ہر قبیلہ الگ الگ کیوں اپنا نظام بنائے گا؟ سینٹرل گورنمنٹ کو بھیجنی پڑے گی. بہرحال یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ جو چیز شعائر اسلام میں سے ہے اس کو اگر کوئی قوم ترک کرے تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی. یہ حضرت ابو بکر کی سنت ہے جو طے ہوئی. تو معاملے میں اختلاف ہوا تھا، پھر حضرت ابو بکر کی رائے پر اتفاق ہوا تو مسئلہ طے ہو گیا. اگر کسی جگہ کے لوگ اذان بند کر دیں ہم اذان نہیں دیں گے، کسی جگہ کے مسلمان بچوں کی ختنہ بند کر دیں ہم ختنہ نہیں کریں گے، تو اسلامی گورنمنٹ ان سے لڑائی جنگ کرے گی اور ان کو اس شعار کے قائم کرنے پر مجبور کرے گی. تو صحابہ میں جو اختلافات ہیں معاملات میں وہ یہاں سے شروع ہوئے ہیں. اس لیے میں ان کو سب کو
ان کو بیان نہیں کرتا. حضرت علی کے خلیفہ بننے کے بعد 2 لڑائیاں ہوئی، جمل اور صفین. اس کا ہی تذکرہ کروں میں کہ اس میں امت کے لیے کیا رحمت ہے، وہ لڑائیاں امت کے لیے کیسے رحمت بنی. جنگ جمل شریروں نے بھڑکائی تھی، ورنہ دن میں حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ نے میدان میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کر لی تھی. مگر شریروں کو یہ صلح پسند نہیں تھی تو رات میں حملہ. خیر، جو اللہ نے مقدر کیا تھا، جنگ ہوئی. حضرت عائشہ کا لشکر ہار گیا، حضرت علی کا لشکر جیت گیا. حضرت علی کے بعد بہت لشکر تھا، حضرت عائشہ کے بعد تھوڑا سا لشکر تھا. قیدی پکڑے گئے، مال غنیمت ہاتھ آیا. حضرت علی کی فوج نے کہا مال غنیمت تقسیم کرو فوجیوں میں. حضور کے زمانے سے یہی ہوتا چلا رہا کہ جو مال غنیمت ہے یہ تقسیم کرو. حضرت علی نے تقریر فرمائی فوج میں اور فرمایا کہ دیکھو، اگر مال غنیمت تقسیم ہوگا تو جو قیدی ہیں وہ غلام باندی بنائے جائیں گے. اور حضرت عائشہ بھی قیدیوں میں سے تھی. حضرت نے فرمایا میں اس منحوس کا منہ دیکھنا چاہتا ہوں جو اپنی ماں عائشہ کو اپنی باندی بنائے گا. کون ہے، ذرا منہ دکھائے مجھے. تو سانپ سونکھ گیا اور حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ کوئی مال غنیمت تقسیم نہیں ہو. جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کے ورثاء تک ان کے گھوڑا، تلواریں وغیرہ سب ورثاء تک پہنچایا اور تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا اور حضرت عائشہ کو پورے اعزاز کے ساتھ مدینہ پہنچایا. مسئلہ طے ہو گیا کہ اگر مسلمانوں کے 2 فرقے آپس میں لڑیں تو مال غنیمت نہیں بنایا جائے گا، قیدیوں کو غلام باندی نہیں بنایا جائے گا. یہ حضرت علی کے زمانے میں لڑائی ہوئی تو یہ فیصلہ ہو. اور اگر صحابہ کے زمانے میں ایسی لڑائی مسلمانوں میں نہ ہوتی تو یہ کون مسئلہ طے کرتا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں کہ صحابہ کے اختلاف امت کے لیے رحمت ہے. جنگ جمل پیش آئی تو یہ مسئلے طے ہو گئے قیامت تک کے لیے کہ اگر مسلمانوں کے 2 فرقے آپس میں لڑتے ہیں تو یہ جیتے گا، ایک ہارے گا. تو جو مال ہے مال غنیمت نہیں بنایا جائے گا، مقتولین کے ورثاء کو پہنچایا جائے گا. جو قیدی پکڑے گئے ہیں غلام باندی نہیں بنایا جائے، چھوڑ دیے جائیں گے. پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں جنگ ہوئی. تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آیا، حضرت علی سے پوچھا گیا ہماری طرف بھی آدمی مر رہے ہیں، ادھر بھی مر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ تو حضرت نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ. ہماری طرف جو مر رہے یہ بھی جنت میں جائیں گے، ادھر جو مر رہے وہ بھی جنت میں جائیں گے. یہ حضرت علی نے فرماتے یہ مسئلہ کون طے کر دیتا ہے؟ اور آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ اجتہادی اختلاف سے اگر مسلمانوں میں جھگڑا اور کوئی مرے جنت میں جائے گا. ایک تو ہے دنیاوی مفاد سے 2 مسلمانوں کا جھگڑنا، باہمی عداوت سے 2 مسلمانوں کا جھگڑنا، اس کے لیے تو الگ حدیث ہے. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار. لیکن کسی مسئلے میں اجتہادی اختلاف ہے، میں کہتا ہوں میں حق پر ہوں، یہ کہتے ہیں یہ میں حق پر ہوں، اور مسئلہ ہے اجتہادی. پھر خدا نہ خواستہ لڑائی ہوتی ہے تو کوئی مرتا ہے تو دونوں فریق جنت میں جائیں گے. میں مثال دوں، ہم آپ کے دارالعلوم دیوبند میں 30 سال پہلے جھگڑا ہوا تھا 2 فریقوں میں. ایک حکیم الاسلام کا فریق تھا، ایک ہمارا فریق تھا. بڑا جھگڑا لمبا چوڑا ہوا، لیکن اختلاف اپنی جگہ تھا. ہمارے آپس کے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا. آج بھی میرے دل میں حکیم الاسلام کی وہ عزت ہے جو پہلے تھی، جبکہ وہ ان کا فریق الگ تھا، میرا فریق الگ تھا، لیکن ہمارے تعلقات اسی طرح سے ہیں.
اور 30 سال سے برابر ان کے یہاں کوئی بات ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں، ان کا ہمارے یہاں کوئی بات ہوتی ہے، تعزیت کے لیے وہ آتے ہیں، اور جھگڑا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے تھے کہ دارالعلوم سوسائٹی وقف ہے، اور حکیم الاسلام کی پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ یہ اوقاف کا وقف ہے۔ اوقاف میں جو وقف ہوتا ہے اس میں میراث چلتی ہے، باپ بیٹا پوتا میراث چلتی ہے، اور سوسائٹی میں جو رجسٹر ہوتا ہے اس میں میراث نہیں چلتی ہے، وہ قوم کی ملکیت ہے، قوم جس کو محتمم بنائے۔ ہمارا نزدیک دارالعلوم کے لیے مفید یہ تھا، ان کے لیے دارالعلوم کے لیے مفید یہ تھا۔ یہ میں اجتہادی اختلاف کی مثال دیتا ہوں۔ تو حضرت علی کا جو اختلاف ہوا تھا حضرت عائشہ کے ساتھ، وہ اختلاف ہی تھا۔ حضرت معاویہ کے ساتھ جو اختلاف ہوا تھا وہ اختلاف اجتہادی تھا۔ حضرت معاویہ یہ کہتے تھے کہ قاتلین عثمان کو قتل کرو، قصاص لو تو میں بیعت کروں۔ حضرت علی کہتے تھے کہ پہلے پورا ملک بیعت کر لو، میرا ہاتھ مضبوط کرو تو میں ان قاتلوں کو قتل کروں۔ تو حضرت علی جو کہتے تھے وہ کیا غلط کہتے تھے، اور حضرت معاویہ جو کہتے تھے وہ کیا غلط کہتے تھے۔ بعد میں جب غبار چھٹا تو پتا چلا کہ نیچے گھوڑا ہے یا گدھا ہے، لیکن جس وقت غبار چھٹا نہیں تھا تو ان کی بات بھی صحیح تھی، ان کی بات بھی صحیح تھی۔ میرا پہلا مسئلہ تو یہ طے ہوا کہ آپس میں اگر اجتہادی خطا کی وجہ سے مسلمان لڑیں اور دونوں طرف آدمی مارے جائیں تو جو مارا جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کا اذا التقى المسلمان بسيفيهما کا مصداق نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ طے ہوا کہ پنچایت بٹھائی گئی آخر میں۔ خوارج نے کہا ان الحکم الا للہ، لیکن پنچایت حضرت معاویہ اور حضرت علی نے بٹھائی ہے۔ معلوم ہوا کہ آج مسلمانوں میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس میں پنچایت بٹھانا جائز ہے۔ یہ جو صحابہ کے مشاجرات جھگڑے ہوئے ہیں ان سے یہ سب مسائل طے ہوئے ہیں امت کے لیے۔ اگر صحابہ میں جھگڑے نہیں ہوتے تو یہ مسائل قیامت تک کوئی طے نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ صحابہ کا اختلاف، معاملات میں جو اختلاف ہوا وہ بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ مسائل کا اختلاف تو رحمت ہے ہی، معاملات کا اختلاف بھی رحمت ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، آیت کریمہ حضرت فاروق نے فرمایا کہ صحابہ کے علاوہ امت میں سے جو صحابہ کے عقائد اور اعمال پر ہوں گے وہی آیت کا مصداق ہے۔ تو صحابہ عقائد تو ہم جانتے ہیں، آج اہل السنہ والجماعہ کے جو عقائد ہیں وہی صحابہ کے عقائد ہیں۔ اور اعمال کیا تھے؟ جو صحابہ کے اعمال تھے وہی اعمال ہم کریں گے تو آیت کا مصداق بنیں گے۔ اعمال کو سمجھنے کے لیے سمجھو، سورۃ الجمعہ میں اللہ پاک نے حضور کی امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، امیین آپ جانتے ہیں، پھر واو کے ذریعے سے عطف کیا اور کہا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور واو سے عطف کیا جاتا ہے تو من وجن اتحاد ہوتا ہے، من وجن مغایرت ہوتی ہے۔ اتحاد تو امین بھی اور آخرین بھی حضور کی امت ہے، اتحاد تو یہ بئی معنی ہے۔ اور مغایرت کس اعتبار سے؟ امیین میں کام کرنے کی ذمہ داری حضور کے سر ہے، اور آخرین میں کام کرنے کی ذمہ داری سب سے پہلے صحابہ کے سر، پھر امت کے سر ہے۔ اسی لیے جب امیین میں کام پورا ہونے آیا تو سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ
بحمد ربک. جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا نوعیت الی نفسی، مجھے میری موت کی خبر دے دی گئی، کیونکہ جو کام حضور کے ذمے تھا وہ کام پورا ہو گیا. اب حضور دنیا میں کیوں رہیں گے؟ اور حضور کو آخرین میں بھی تو بھیجا گیا ہے. آخرین پوری دنیا، امین کے علاوہ پوری دنیا آخرین ہے. حضور کو ان میں بھی تو بھیجا گیا ہے. ان تک دین لے کر کون جائے گا؟ ان کا دین لے کر امت جائے گی. امت کا پہلا قافلہ صحابہ ہے، پھر اس کے بعد کے قافلے امت ہیں. یہ امت پوری دنیا میں حضور کا دین لے کر جائے گی. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمن نے حجت اللہ البالغہ کے 5ویں مبحث کے 2 باب میں یہاں سے بات شروع کی ہے. اعظم الانبیاء شانن، نبیوں میں سب سے بڑا مقام اس نبی کا ہے جس کی بعثت دوہری ہے. یعنی حضور امت کی طرف مبعوث ہے اور امت امت کی طرف مبعوث ہے. اور یہ جو امت کی طرف مبعوث ہے یہ بھی حضور ہی کی بعثت ہے. بخاری میں حدیث ہے، وہ بدو نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا تو حضور نے مٹی کھود کر کے باہر ڈلوا دی، وہاں بالٹی بھر کے پانی ڈلوا دیا. پھر صحابہ سے کہا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا مؤثرین. بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمہیں اللہ نے مبعوث کیا ہے آسانی کرنے کے لیے، سختی کرنے کے لیے تمہیں مبعوث نہیں کیا. انما بعثتم، معلوم ہے صحابہ بھی مبعوث ہے، جیسے حضور مبعوث ہیں صحابہ بھی مبعوث ہیں. اور وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تھا اور رخصت کرنے کے لیے حضور ساتھ گئے تھے تو پوچھا تھا فیصلے کیسے کرو گے؟ جو گورنر بن کر جا رہے ہو، اس زمانے میں کورٹیں الگ نہیں تھی، گورنر ہی کی کورٹ میں سب فیصلے جھگڑے آتے تھے. تو انہوں نے کہا اقض بکتاب اللہ. حضور نے فرمایا ان لم تجد فی، اگر قرآن میں تمہیں حکم نہ ملے تو کہا اقض بسنت رسول اللہ، آپ کے حدیثوں سے فیصلہ کروں گا. حضور نے فرمایا فإن لم تجد فیہا، اگر حدیثوں میں بھی تمہیں حکم نہ ملے تو انہوں نے کہا اجتہد ولا آلو، میں قرآن و حدیث میں غور و فکر کروں گا اور قرآن و حدیث میں سے مسئلہ نکالوں گا. اسی کا نام اجتہاد ہے. میں اجتہاد کروں گا اور ذرا کوتاہی نہیں کروں گا. ولا آلو. تو حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولی لما یحب و یرضی. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے رسول کو، بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ امت بھی مبعوث ہے. حضور کے ذمے امین نے کام کرنا تھا، وہ کام پورا ہوا، بلا لیا. آگے کام کرنے کی ذمہ داری امت کی ہے. امت بھی مبعوث ہے اور امت کا پہلا قافلہ صحابہ ہے اور بعد کا قافلہ قیامت تک امت ہے جو صحابہ کے نقش قدم پر ساری دنیا میں دین پہنچانے کی محنت کرے گی. یہ صحابہ کا کام تھا، یہ تو عقیدے اور اعمال، تو عمل صحابہ کا یہ تھا. آپ سب حضرات جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. حضور کی وفات کے بعد میں صحابہ تینوں طرف نکل کھڑے ہوئے. حضور کو مبعوث کیا گیا تھا معلوم دنیا کے سینٹر میں. جزیرت العرب اس وقت معلوم دنیا کا سینٹر تھا. امریکہ تو دریافت نہیں ہوا تھا. جزیرت العرب سے ایک آدمی ویسٹ میں چلے گا تو افریقہ کے کنارے پہنچے، آخری کنارے پہنچے گا. ایک ایسٹ میں چلے گا تو چائنا تک پہنچے گا. ایک نارتھ میں چلے گا تو یورپ تک پہنچے گا. 3 آدمی چلیں گے، تینوں بیک وقت پہنچیں گے.
چنانچہ حضور کی وفات کے بعد میں 50 سال گزرتے گزرتے صحابہ بے چین، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، اور جو نکل گیا وہ نکل گیا، واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ کیا لڈو لینے کے لیے گئے تھے؟ یہ وہ ذمہ داری جو ان پر ڈالی گئی تھی، اس ذمہ داری کے لیے وہ چاروں طرف نکل گئے تھے، اور 50 سال کے اندر دنیا کے تینوں طرف، دنیا کے آخری کناروں تک حضور کا دین پہنچا دیا۔ یہ جو بعثت ہے، یہ دوہری حضور، یہ بھی حضور ہی کی بعثت ہے، بس حضور کی بعثت دوہری ہے۔ گزشتہ انبیاء کی بعثت دوہری نہیں تھی، حضور کی بعثت دوہری ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے یہی باب اٹھایا، یہی سے باب اٹھایا، اعظم الانبیاء شان، نبیوں میں سب سے بڑا مقام اس نبی کا ہے جس کی بعثت دوہری ہے۔ وہ امین کی طرف مبعوث ہیں، اور امین جو تیار ہوئے صحابہ وہ پوری دنیا کی طرف مبعوث ہیں۔ وہاں کرنا قیامت تک اسی طرح سے یہ بعثت چلتی رہی۔ تو میں جب مثال دے رہا تھا کہ صحابہ کے عقیدے اور اعمال یہ ہیں، یہ جو اعمال کرے گا وہ خیر امت بنے گا۔ صحابہ والا عمل کیے بغیر خیر امت نہیں بنے گا، یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ بھائی دو باتوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ایک، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں اور غیر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کی ہولی بک، یہ غلط فہمی ہے۔ قرآن کریم تو اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کی طرف لیٹر آف لا ہے، محبت نامہ ہے، پریم پتر ہے تمام انسانوں کے نام۔ سورہ بقرہ میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے گائیڈ بک ہے، صرف مسلمانوں کی تھوڑی ہے، تمام لوگوں کی طرف ہے۔ سورہ نحل میں ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، الیہم کی زمین ناس کی طرف لوٹ رہی۔ آج یہ ایسی غلط فہمی تہ بتہ ہے کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں ہماری کتاب، ہندو بھی سمجھتے ہیں مسلمانوں کی ہولی بک، یہ غلط فہمی ہے۔ جب سارے انسانوں کے لیے اللہ نے یہ کتاب حضور کے ذریعے بھیجی ہے تو سارے انسانوں تک یہ کتاب پہنچانا امت کا فریضہ نہیں؟ ایک غلط فہمی کبھی ہو، میں پیچھے لوٹتا ہوں، امت مبعوث ہے اللہ کی طرف سے تو حضور مبعوث ہے، حضور کی طرف سے امت مبعوث ہے، رسول ہی، اس میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ نے امت کو مبعوث کیا، نہیں، اللہ نے مبعوث نہیں کیا، اللہ نے تو حضور کو مبعوث کیا اور حضور نے امت کو مبعوث کیا ہے۔ یہ پیچھے غلط فہمی نہ ہو اس لیے میں نے بات کہی۔ بہرحال جب یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور جب بھی کسی ایسے اجتماع میں جس میں مشرکین بھی ہوتے تھے تو یہی قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ نجاشی کے دفتر میں، دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سورہ مریم پڑھ کر سنائی، کچھ بھی نہیں کہا، سورہ مریم شروع سنائی۔ وہ عیسائی تھا، عربی جانتا تھا۔ جب حضرت جعفر سورہ مریم پڑھ رہے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا تو اس کے زار و قطار رو رہا تھا وہ، اور جب وہ ذکر پورا ہوا تو اس نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن اس سے ایک تنکے کے بقدر بھی زائد نہیں تھی۔ تو ہمیشہ کفار کو بھی یہی قرآن پڑھ کر سنایا گیا ہے۔
بس آج ایسی غلط فہمی ہو گئی کہ کوئی بہت بعض اللہ کے بندے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، باقی عام طور پر مسلمانوں کی ہولی بک، ارے مسلمانوں کی ہولی بک نہیں ہے، یہ تو تمام انسانیت کا نام اللہ کا لیٹر ہے اور محبت بھرا لیٹر ہے۔ بس امت کا یہ فریضہ نہیں ہے ہر انسان تک قرآن پہنچانا؟ جو پڑھا لکھا ہے، کوئی بھی زبان جانتا ہے، اس تک آپ وہ ترجمے والا قرآن دے، صرف ترجمہ نہیں، عربی کانٹیکٹ کے ساتھ ترجمہ، اور اسے سمجھائیں کہ دیکھ اصل قرآن تو یہ ٹرانسلیٹر ہے، کسی انسان کا کیا ہوا ہے، اسے تو پڑھ، اور دیکھ تو نے انٹر کورس کر رکھا ہو اس وقت مت پڑھیے، غسل نہا کر پڑھیے، اور دوسرے وقتوں سے بتاؤ دیکھ اس طرح سے ہاتھ منہ پیر دھو کر کے وضو کر کے پڑھیے، اور جب تیرا مطالعہ پورا ہو جائے تو یہ قرآن تو ہمیں واپس کر دیجیے، تیرے گھر میں اس کا احترام نہیں ہو سکتا، یہ سب سمجھا کرو، اس کو قرآن دے دو۔ آپ نے دعوت دے دی، کمپلیٹ دعوت دے دی آپ نے، پھر وہ پڑھ کر واپس کرے، سبحان اللہ، نہ کرے تو اس کے پیچھے نہیں پڑھنا کہ وہ احترام نہیں کرے گا۔ ارے احترام نہیں کرے گا، حضور نے کافروں کو جو لیٹر لکھے ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، وہ بھی تو قرآن کی آیت ہے، اور قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا پوری آیت لکھی ہے، تو یقین تھا کہ وہ ہمارے خط کا رسپیکٹ نہ کرے گا؟ ارے وہ رسپیکٹ کرنا نہ کرنا اس کی رسپانسبلٹی ہماری جڑی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس تصور کو مٹاؤ، یہ کتاب سمجھاؤ کہ یہ قرآن ہمارا نہیں ہے، صرف یہ تو تیرے خالق و مالک کا تیرے نام لیٹر ہے، محبت بھرا، پڑھ اسے۔ تو ایک تو غلط فہمی یہ ہو رہی ہے، دوسری غلط فہمی مولوی مسئلہ پوچھتے ہیں، دعوت کس درجے کا حکم ہے؟ تو سن لو مسئلہ، دعوت فرض عین ہے، غیر مسلموں کو دعوت دینا فرض عین ہے، مگر دعوت کا کوئی طریق متعین نہیں کہ نظام الدین والی تبلیغ میں نکلو تبھی دعوت، ایسا کوئی طریق متعین نہیں، دعوت دینا فرض عین ہے۔ دیکھو اس کی نظیر، بیمار پڑو تو علاج کرانا سنت ہے، لیکن کوئی معین علاج کرانا سنت نہیں کہ فلاں علاج نہیں، یہ سنت نہیں، علاج سنت ہے۔ ایسے دعوت دینا فرض ہے، مگر کوئی معین راستے سے اور معین طریقے سے دعوت دینا یہ فرض عین نہیں ہے۔ یہ تبلیغ والے غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے راستے میں نکلو، دعوت دینا فرض عین ہے۔ دعوت دینا فرض عین ہے، بالکل صحیح، لیکن اس کا راستہ متعین نہیں ہے، ہزار راہیں اس کی ہو سکتی، غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینے کی ہزار راہیں ہو سکتی، بہرحال کسی بھی راہ سے دعوت دینا فرض ہے۔ یہ دو مسئلوں میں غلط فہمی ہے۔ اچھا، دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے شریعت اس کے سامنے بیان کرو، نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس یہ دو عقیدے اس کو سمجھا دینے ہیں۔ اگر وہ پڑھا لکھا نہیں تو یہ دو عقیدے اسے سمجھا دینے ہیں، اور وہ بھی سمجھانے کتنے خوبصورت طریقے سے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، غیر مسلم یہودی کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ، ہندو کے ساتھ، پارسی کے ساتھ بیٹھے ہیں، بات چھیڑیے، واٹ یور ریلیجن؟ تو میں ہندو ہوں، تو آپ پوچھئے ہندو کس کو کہتے ہیں؟ آپ انجانے بن کر پوچھئے ہندو کس کو کہتے ہیں، تو وہ سمجھائے گا کہ ہندو اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ سن لیجیے، آپ کوئی تردید نہ کیجیے۔ پھر آپ کہیے کہ آپ جانتے ہیں میرا ریلیجن کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم، آپ بتلائیے۔ تو اب آپ اس کے سامنے یہ دو عقیدے رکھیے کہ دیکھ بھیا، میرا مذہب یہ ہے کہ میں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو
میرا پروردگار ہے جو مجھے روزی پہنچا رہا ہے، میں اسی کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہوں اور کسی کے سامنے نہیں ٹیکتا ہوں، ورشپ میں اسی کی کرتا ہوں۔ اور میرے خدا نے مجھے دنیا میں کیسے جینا ہے اس کے لیے میرے پاس ایک لیٹر بھیجا ہے، اور وہ لیٹر لے کر آئے ہیں مکہ میں ایک حضرت محمد نام کے 1400 سال پہلے گزرے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ میرے پروردگار نے میرے نام لیٹر لکھا ہے، میں ان کو اپنا مقتدا مانتا ہوں، اور وہ جو میرے پاس لیٹر لائے ہیں وہ لیٹر یہ قرآن ہے، اور میرے پاس نہیں تیرے پاس بھی لائے ہیں۔ میں ان کو آخری نبی مانتا ہوں، اس سے پہلے سب نبیوں کو مانتا ہوں، مگر میرے پاس لیٹر یہ لائے ہیں، لہذا میں ان پر ایمان لایا ہوں، محمد الرسول اللہ۔ بس یہ دو باتیں آپ نے سمجھا دی، آگے ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے۔ اگر اللہ نے اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی تو اس لیے لمحے فکریہ پیدا ہوگا، وہ اپنے ریلیجن کو اسلام کے دو عقیدوں کے ساتھ کمپیئر کرے گا، اور اگر اس کی ہدایت مقدر نہیں ہے تو ہم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا۔ علماء کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو آپ نے عجیب بات کہی کہ دعوت فرض عین ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی آیت ہے جو میں نے پڑھی، کنتم خیر امت، امت میں سے کوئی استثناء ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہی تو دعوت ہے، یہی آیت کریمہ دعوت ہے کہ ہر امتی جو صحابہ کے عقائد اور صحابہ کے اعمال پر ہے اس کا یہ فریضہ ہے، لوگوں کو نفع پہنچانا۔ اور کیا نفع پہنچائے گا؟ جیب میں سے پیسے نکال کے دے گا؟ نہیں، اس کو دین کو مذہب سمجھاؤ کہ صحیح مذہب یہ ہے۔ تو اس میں افراط و تفریط ہے۔ علماء کہتے ہیں نہیں فرض عین نہیں ہے، تبلیغ والے کہتے ہیں فرض عین ہے، میں نے دوسری بات کہی فرض عین ہے مگر دعوت دینے کا کوئی راستہ متعین نہیں۔ تبلیغ والوں کا یہ کہنا کر جماعت میں نکلو تبھی فرض ادا ہوگا، یہ صحیح نہیں۔ پھر آگے بڑھو۔ جب میرے بزرگوں اور بھائیوں ساری امت پر دعوت دینا فرض یہ ہے تو علماء پر تو خاص الخصوص ہیں، تو خاص الخاص ہیں۔ جب ساری امت پر داعی ہونا دعوت توحید و رسالت کی دعوت دینی ہے تو علماء پر تو یہ دعوت خاص الخاص فرض ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ میرے وارث میرا دین جاننے والے ہوں گے۔ دیکھو حدیث میں جو ان العلماء آیا ہے، یہ علماء آج کی جو عرف ہے عالم اور جمع علماء یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، یہ علماء بھی لغوی معنی میں ہے، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہی نہیں۔ میں چل جا رہا ہوں، دور سے دو طالب علم آ رہے ہیں، جب ان کی مجھ پر نظر پڑ جاتی ہے وہیں سے ان کی چال بدل جاتی ہے۔ پھر میں قریب جاتا ہوں تو میں سلام کرتا ہوں یا وہ سلام کرتے ہیں، پھر احترام سے گزر جاتے ہیں۔ ایک دوسرا بندہ سگریٹ پیتا پیتا آ رہا ہے، اس کی چال نہیں بدلتی مجھے دیکھ کر، اور میرے کندھے سے کندھا ٹکرا کر میرے منہ پہ دھواں نکال کے جاتا ہے۔ وہ دو طالب علم مجھے پہچانتے تھے کہ یہ ڈبل پیسہ سنگل بھینسا ہے، اور وہ بندہ مجھے نہیں پہچانتا کون ہے، تو آ رہا ہے بے تکلف آ رہا ہے، میرے منہ پہ دھواں نکال کے جاتا ہے۔ تو اللہ سے کون ڈرے گا؟ جو اللہ کو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا کیا ڈرے گا؟ تو آیت کریمہ میں لغوی معنی میں علماء لفظ ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ ایسے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہاں بھی علماء لغوی معنی میں ہے۔ میرا دین جن لوگوں نے جان لیا وہ میرے جانشین ہیں، میرے ورثہ ہیں۔
میرے پسماندگان ہیں، میں اپنے پیچھے ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میرا ترکہ رین اور ڈالر نہیں ہے، میرا ترکہ علم ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ جس نے میرا لایا ہوا یہ علم حاصل کر لیا، جتنا زیادہ اتنا بڑا وارث، کم تھوڑا وارث۔ بس اس میں معروف علماء، جیسے آج علماء کا اجتماع ہے، یہ آیا حدیث میں نہیں ہے، دین کا ہر جاننے والا۔ ظاہر ہے جو آج 50% مسلمان دین جانتے ہی مسلمان ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کرے وہ کیا دعوت دے گا؟ کہ وہ اپنے دین کو جانتا ہے، ان سے کیا دعوت دے گا؟ لیکن جو مسلمان چاہے وہ معروف عالم ہو یا نہ ہو، دین جانتے ہیں تو ان کے ذمہ دعوت دینا فرض ہے۔ بزرگوں، بھائیوں، علماء کے سامنے لمبی بات کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن میں نے تو آدھا وقت لیا ہے، آدھا تو حضرت نے لے لیا ہے، بلکہ 1/3 میں نے لیا ہے، 2/3 انہوں نے لیا ہے۔ ایک دو باتیں آخری سن لو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داریاں دو الگ الگ ذمہ داریاں تھیں، ایک دعوت اور ایک تبلیغ۔ یہ حضور کی دو الگ الگ ذمہ داریاں تھیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور بخاری کی حدیث میں ہے بلغوا عنی ولو آیۃ۔ وہی جب نئی نازل ہوتی تھی تو نماز کے بعد وہ وہی یاد کرائی جاتی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ جس کو ایک آیت یاد ہوئی وہ مدینہ کے دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے۔ اور دوسرا ہے دعوت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، غیروں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا، یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے، اور یہ حضور کے دونوں کام۔ بس حضور کے جو نائبین اور وارثین ہیں، ہم کہتے ہیں ہم وارثین ہیں، ہم نائبین ہیں، تو ہماری بھی یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں۔ مسلمان جو دین سے دور ہو گئے، ناواقف ہو گئے، ان تک دین پہنچاؤ، اور ان تک دین پہنچانے کے بہت سے راہیں ہیں، ان میں سے تبلیغ بھی ایک راستہ ہے اور اچھا کامیاب راستہ ہے، وہ اس کے علاوہ بھی راہیں ہیں۔ اور غیروں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا تو کام ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے، گویا وہ حضور کی امت ہی نہیں ہے۔ ہم امت اجابہ ہیں، امت دعویٰ ہیں، ہم نے یہ کام چھوڑ ہی دیا ہے۔ حضور کی دونوں ذمہ داریاں ایک ساتھ تھی، لہذا ہمیں بھی یہ دونوں ذمہ داریاں ایک ساتھ نبھانی ہیں۔ جو مسلمان دین سے بے خبر غافل ہو گئے ان کو تک دین پہنچانا، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بہترین حکمت کے ساتھ ایسی بات کہو اس کے دل میں اتر جائے، اس طریقے سے ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کی محنت کرو۔ اس ملک میں ذمہ دار دین کے ٹھیکیدار آپ ہی حضرات ہیں۔ آپ بھی اگر یہ کام نہیں کریں گے تو کیا آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے یہ کام کرنے کے لیے؟ ہم ہی کو کرنا ہے بھائی یہ کام۔ بزرگ اور بھائیوں، دائرے کار الگ ہے۔ تبلیغ کا کام بڑوں میں ہے، مدارس اور مکاتب کا کام چھوٹوں میں ہے۔ بچے ان میں کام مدارس اور مکاتب ہے، تبلیغ والے مدرسے اور مکتب میں پڑھانے نہیں بیٹھیں گے۔ اور بڑوں میں کام جماعت کرتی ہے، مولانا صاحب جو مکتب یا مدرسہ پڑھا رہے ہیں وہ بڑوں میں کام نہیں کریں گے، تقسیم کار کرنی پڑے گی۔ بڑوں میں جماعت کام کرے اور ان کی موافقت کرو، اور چھوٹوں میں ہم کام کریں، وہ ہماری موافقت کریں، کوآپریٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے تو دین کی گاڑی چلے گی۔
اور اگر ہم کہیں کہ دین کے ہم ٹھیکیدار اور وہ کہیں کہ دین کا کام ہم ہی کر رہے ہیں تو یہ دونوں باتیں رونگ ہو جائیں گی. ہم ان کی محنتوں کی نہ قدر نہ کریں, وہ ہمارے کاموں کو گھاس نہ ڈالیں, بات صحیح نہیں ہوگی. تبلیغ جماعت والوں میں یہ تعصب آ رہا ہے کہ دین کا کام ہم ہی کر رہے ہیں, حضور و صحابہ والا کام ہم ہی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, حضور اور صحابہ کا کام کوہ نور کی مثال تھا. کوہ نور ایک ہیرا ہے 700-800 گرام کا, اور لندن میں ہے. جب انگریزوں نے حکومت کی تو چورا کر کے لے گئے ہیں, لندن میں ہے, اور وہ پورے ہندوستان سے زیادہ اس کی قیمت ہے. یہ 1 پیس کوہ نور ہے جس کا ویلیو پورے ہندوستان سے زیادہ قیمت ہے. فرض کرو یہ ہیرا ہاتھ سے گر گیا اور اس کے 5 چھوٹے بڑے ٹکڑے ہو گئے, تو ہر ٹکڑا اپنا ویلیو کھوئے گا نہیں, ہر ٹکڑے کی قیمت رہے گی, لیکن 1 پیس کوہ نور کی جو قیمت ہے وہ کسی ٹکڑے کی نہیں. اس مثال سے سمجھو حضور اور صحابہ کا جو کام تھا وہ 1 پیس کوہ نور تھا. وہی مفسر تھے, وہی محدث تھے, وہی فقیہ تھے, وہی حاکم تھے, وہی مجاہد تھے, وہی حکومتیں چلاتے تھے, دعوت دیتے تھے کافروں کو, سب کام وہی کرتے تھے. پھر زمانہ جب آگے بڑھا تو کوہ نور کے 5 ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا تبلیغ والوں نے پکڑ لیا, ایک ٹکڑا مدرسے والوں نے پکڑ لیا, ایک ٹکڑا مصنفین نے پکڑ لیا, ایک ٹکڑا اس نے, ایک ٹکڑا اس نے. بس اگر ہر ٹکڑا کہے کہ میں بھی کوہ نور, دس از رائٹ, اور اگر کوئی ٹکڑا کہنے لگے کہ میں ہی کوہ نور ہوں, دس از رانگ. بس ہی اور بھی کا فرق ہے. اگر ہی کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو غلط کہتا ہے. کوئی نہیں ہے جو کہے کہ میں ہی حضور اور صحابہ والا کام کرتا ہوں, یہ غلط ہے. اور دین کے کام کرنے والے سبھی کہیں کہ میں بھی دین کا کام کرتا ہوں, دس از رائٹ. اب رہی یہ بات کہ چھوٹا ٹکڑا کون سا ہے, بڑا ٹکڑا کون سا ہے, یہ اللہ کے یہاں جائیں گے تب پتہ چلے گا. ابھی تو جس کے حصے میں جو دین کا کام آیا وہ کرو. یہ مضمون سمجھ لینا چاہیے. دعا کرو بھائی اللہ ہمیں اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا کرے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وصام. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم ولا نعلم إنك أنت العز الأكرم, إنك أنت العز الأكرم. اللهم تقبل حسناتنا, اللهم اعف عن سيئاتنا.